فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان کے اس اسپیشل پروگرام نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں شام 5 بجے سے 8 بجے تک. روایت میں آتا ہے کہ بلخ میں ایک بار ایک سال ایسا قحط آیا کہ ہر شخص پریشان تھا. کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایسے لگتا تھا کہ ہر انسان دوسرے انسان کو کھانے کو دوڑ رہا ہے. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پریشان ہیں, جانور پیاسے بھوکے. لوگوں نے جتنا انتظام کر رکھا تھا اس قحط سے بچنے کے لیے اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے. سب پریشان ہیں, پورا شہر پریشان ہے. ایک غلام ہے جو ہنستا کھیلتا روزانہ بازار سے دوڑتا گھومتا پھرتا اور بڑا خوش نظر آتا ہے اور سب میں نمایاں نظر آ رہا ہے کہ باقی سب پریشان ہیں, غمزدہ ہیں اور وہ اکیلا ہنستا کھیلتا خوش باش نظر آتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ سب پریشان ہیں, غمزدہ ہیں اور تم عجیب آدمی ہو کہ کوئی پریشانی تمہیں نہیں ہے, تم ہنستے گاتے گھومتے کھیلتے کودتے جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جو والی شہر ہے نا اس نے مجھے پریشانی سے دور کر دیا ہے اور اس نے ضمانت دے دی ہے کہ تم پریشان نہیں ہونا, میں تمہارا رزق تمہیں پہنچا دیا کروں گا. وہ شخص بڑا حیران ہوا اور ایک وہ تبدیلی کا انقلاب کا جو لمحہ ہوتا ہے بس وہ لمحہ آ گیا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرا استاد وہی غلام تھا جو اس قحط کے عالم میں ہنستا کھیلتا رہتا تھا, خوش رہتا تھا اور صرف اس بات پر کہ ایک والی شہر نے اس کو ضمانت دے دی ہے, وہ اس کا جاننے والا ہے. تو یا رب العالمین تو تو ساری کائنات کا مالک ہے, تو تو ہر شے کو رزق دینے والا ہے اور جو رزق جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. ہم پھر بھی پریشان رہتے ہیں, ہم پھر بھی گھبرائے رہتے ہیں کہ وہ رزق جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے, جو تو نے عطا کرنا ہے, وہ ضرور ہمیں ملے گا. تو کیوں نہ ہم اس رب سے دوستی کر لیں, اس رب سے دوستی کر لیں جس ایک والی شہر جس کا دوست ہے, وہ گلیوں میں ہنستا کھیلتا دندناتا پھرتا ہے. تو میں کیوں نہ اس سے دوستی کر لوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے, جو سارے جہانوں کا خالق ہے, جو سارے جہانوں کا رازق ہے. اس سے دوستی کیوں نہ کر لوں؟ اس سے دوستی کر لوں گا تو پھر مجھے اس دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہے گی, کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں رہے گی. ناظرین کرام, آج کا موضوع رزق حلال ہے. رزق حلال کی اہمیت کیا ہے؟ بہت ساری پریشانیاں, مصیبتیں انسان کو, بیماریاں, مصائب, آلام رزق حلال نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. رزق حلال کی تعریف کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکشن میں آئیں گی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی, ہر دل عزیز, بہت محبوب شخصیت. فقہ آپ کا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے, حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ممتاز عالم دین, بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا, بہت زمانوں سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں, پسند کرتے ہیں, پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے, علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ممتاز و محترم سینئر خوش آواز خوش انداز ثناء محمد وسیم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, قرآن پاک کی 100ویں سورت کون سی ہے؟ 100 سورہ نمبر 100 کون سی ہے؟ سورۃ العادیات, سورۃ الزلزال یا سورہ کوثر؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. سورۃ العادیات,
سورۃ الزلزال یا سورۃ الکوثر، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے میسج کر سکتے ہیں اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ، بلکہ اذان کا وقفہ ہوگا۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لوٹتے ہیں پھر اس کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ آپ لے لی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، تسیم صابری کے ساتھ کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد وسیم، اور ایک کلام بہت پہلے آپ نے خان آصف کا ARY پر پڑھا تھا، اسی کے چند اشعار۔ خان آصف صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت کلام جی ہاں، جو کہ میں نے صادق الامین، صادق الامین، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ محمد رسول احمد نبی محمد رسول احمد نبی صادق امین صادق امین صادق امین صادق امین آپ کے لیے بنائے آسمان، آپ کے لیے سجائے زمین، صادق امین صادق امین صادق امین صادق امین آپ جواد کریم، آپ رؤوف الرحیم، آپ کے نقش قدم ہے صراط مستقیم، مزمل مدثر حامد محمود، مزمل مدثر حامد محمود، روز ازل آپ کا نور تھا موجود، روز ازل آپ کا نور تھا موجود، آپ ہی مطلوب تھے، آپ ہی مقصود، آپ ہی طٰہٰ لقب، آپ ہی یاسین، آپ ہی یاسین، آپ ہی یاسین، آپ شفیع الامم رحمت للعالمین، صادق امین صادق امین صادق امین صادق امین، راحت یعقوب آپ سب کے ہیں محبوب، آپ ذکر داؤدی ہیں، آپ صبر ایوبی ہیں، آپ یوسف فارا ہیں، آپ خواب سلیمان ہیں، آپ یوسف فارا ہیں، آپ خواب سلیمان ہیں، آپ سب کی
بشارت ہے آپ، سب کی بشارت ہے آپ، ختم رسالت ہے آپ، ختم رسالت ہے آپ، ختم رسالت ہے آپ ہی کے واسطے لکھی تھی فتح مبین، صادق امین، صادق کیا بات، ماشاءاللہ۔ امین، آپ کے لیے بنائے آسمان، آپ کے لیے سجائی یہ زمین، صادق امین، صادق امین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، رزق حلال کے تعلق سے پہلے لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ رزق حلال سے مراد کیا ہے۔ پہلے یہ وضاحت ضروری ہے میرا خیال ہے۔ رزق کی فراوانی کی دعا تو ہر شخص کرتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ سب سے پہلے تو اس بات کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رزق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو جو کچھ بھی میسر آئے، خواہ وہ کھانے کے قبیل سے ہو یا خواہ جسمانی رزق ہو چاہے روحانی رزق ہو، ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا یعنی وہ رزق ہی شمار کپڑے، یہ وہ جوتے، یہ سب رزق ہر ہے۔ چیز رزق ہے۔ روحانی آپ کے دل کے اندر جو روحانیت ہے ہاں وہ آپ کو میسر آتی ہے، وہ بھی رزق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو، ٹھیک یہ ہے، دونوں ہی رزق ہیں، حلال بھی رزق ہے ٹھیک۔ اور حرام بھی رزق ہے۔ ٹھیک، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ نہیں کہ حرام کوئی کہے کہ رزق نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن ہم نے اس کو استعمال میں کوئی غلط طریقہ استعمال کیا اس کے حصول میں، جس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اصلاً تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق بنایا۔ ٹھیک، پھر اس کی اہمیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا رزق حلال کا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ اے ایمان والو، اے رسولو، اللہ کے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور پھر عمل کرو نیک۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کو کے لیے بنیاد بنایا رزق حلال کو، پہلے حلال کھاؤ تو پھر نیک عمل ہوگا۔ واہ، تو اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کو بھی، رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے کا اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ ابن لال نے یہ روایت کی کہ افضل الاعمال الکسب من الاعمال من الحلال، کہ اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ حلال کمانا ہے۔ ایک روایت میں آتا کہ افضل الکسب بیع مبرور، کہ سب سے بہترین جو کمائی ہے وہ پاکیزہ بیع ہے، خرید و فروخت ہے، اور فرمایا کہ وہ عمل الرجل بیدہ، اور بندے کا اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں بنیاد ہے ساری نیکیوں کی۔ اگر یہ رزق حلال نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس کا نہ نفل قبول ہوتا ہے نہ فرض قبول ہوتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ ذرا تصوف میں کتاب لکھ دیجیے تاکہ لوگ اللہ کے قریب ہو سکے، تو آپ نے کتاب لکھ کے پیش کی تو دیکھا تو رزق حلال کے بارے میں تھی۔ اللہ، تو کہا کہ حضرت تصوف کو کہا تھا، کہا تصوف کی بنیاد یہی تو ہے کہ اگر رزق یہی حلال، ہاں، رزق حلال، رزق حلال اگر یہی درست نہیں ہے تو پھر جتنی ٹکریں مارتا رہے، جتنی عبادتیں کرتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک بات بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، بتایا کہ اوسطاً 7 سال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت استعمال کرنا بند کر دیا۔ اللہ، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ امام اعظم وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں علماء نے، شوافوں نے، دیگر لوگوں نے تسلیم کیا کہ 99 سے زائد مرتبہ اللہ کی زیارت کی انہوں نے خواب میں۔ اللہ وہ عظیم ہستی ہے آپ۔ واہ، تو وہ امام اعظم سے جب پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا، تو فرمانے لگے کہ شہر میں بکری چوری ہو گئی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بکری ذبح چوری ہو کے قصاب کے پاس آئے، وہ ذبح کر کے اس کا گوشت بازار میں بیچے، میں خرید لوں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کوئی خریدنے سے آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا؟
کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں آپ نے ارشاد فرمایا گناہ تو نہیں ہوگا مگر حرام کا اثر ہوتا ہے, اوئے وہ ہوئے اثر ضرور مجھ سے مرتب ہو جائے گا. اللہ اکبر. ناظرین ہم تو توجہ ہی نہیں دیتے ہیں ان تمام چیزوں کے تعلق سے. رزق آ رہا ہے بس حرام ذریعے سے آ رہا ہے, حلال آ رہا ہے, بس رزق آنا چاہیے, مال آنا چاہیے, بس تجوری بھرنی چاہیے. اس پر بات کریں گے. ایک کالر ہے پہلے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہوتا نسیم بھائی میں اپنا بات سے بات کر رہی ہوں سندر. جی فرمائیے. ٹائم سے کال کر رہی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے آج فرسٹ ٹائم آپ سے کال لگ گئی ہے. جی 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 نسیم بھائی میرے 2 سوال ہیں. ایک میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہو اور اس وقت پڑھنے کے دوران 2 سجدے آ جائیں تو کیا بندہ ایک ہی سجدہ کرے گا یا 2 سجدے کرے گا؟ اور ایک جی جی اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھنے سے اللہ کی معرفت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف کیو ٹی وی پر. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لاہور سے بول رہی ہوں. جی تو بھائی میرے بھائی کی وفات ہو چکی ہے. اچھا. اس نے ہم سے قطع تلقی کی ہوئی تھی. ہم بڑے پریشان ہیں. ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا. اس نے ہم سے قطع تلقی کی ہوئی تھی. وہ ہم سے بات نہیں کرتا تھا. تو پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ پیروں کے چکروں میں پڑ گیا. اچھا. تو وہاں مطلب وہ پیر اس کو منع کرتے تھے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے؟ جی ہمیں اپنا گھر بالکل نہیں آنے دیتا تھا. پھر وہ ہمیں پتا چلا کہ وہ پیروں کے چکروں میں پڑ گیا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا مطلب پیر صاحب نے منع کیا ہوا تھا ان کو؟ ہلو لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ہے یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. رزق کے تعلق سے بات کر رہے تھے, آپ کے بھی کامنٹس لے کر. ہم تو فکر ہی نہیں کر رہے ہیں نا اس چیز کی. ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے آج کے دور میں کہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا رزق کے اثر کی بات حضرت امام اعظم کی بیان کی, اور بہت خوبصورت بات اس دور میں بھی ایک عام مسلمان کے لیے, کیا رزق حرام ہے تو اس کے اثرات فوراً ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کی ذات پر, آپ کے بچوں کی ذات پر, یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نمبر 1 بات یہ کہ آپ نے رزق کی حلال اور حرام کی تعریف کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ کہتے کسے ہیں. عمومی طور سے رزق کی تعریف مفتی صاحب نے بتا دی ہے. حلال مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں, آپ کی مائک جو ہے کچھ پرابلم کر رہا ہے, وہ ابھی سیٹ کر دیتے ہیں. کچھ سوالوں کے جو ہے جو جواب لے لیتے ہیں. دیکھیں بہن نے کوشچن کیا تھا کہ قرآن کے پڑھنے کے دوران 2 سجدے آ جائیں تو کیا 2 سجدے کریں گے یا ایک؟ تو اگر ایک ہی آیت کو 1 سے زائد مرتبہ پڑھا اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے, ایسی صورت میں صرف 1 سجدہ ہی واجب ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن 1 سے زائد آیت آ گئی سجدے کی, پہلے 1 آ گئی پھر دوسری آیت آ گئی, اور تو ان کو پھر جتنی آیتیں بھی آئیں گی تو اتنے سجدے ان کے اوپر واجب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سورہ اخلاص سے معرفت نصیب ہوتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں سورہ اخلاص تو سراسر معرفت الہی ہے, اور معرفت کا ایک عظیم خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اس امت میں نازل فرمایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہی کو معرفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. تو اس کے برحال ظاہری طور پہ تو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے, لیکن حقیقتاً استاد کی رہنمائی سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کیا کیا معرفت پوشیدہ ہے. پھر ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ بہن نے کوشچن کیا تھا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ پیروں کے چکر میں پڑ گیا تھا. تو دیکھیں پیروں کے چکر میں پڑ گیا تھا تو شاید اس جملے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیروں کا ان کی نظروں میں امیج بہت خراب ہے. حالانکہ پیر اچھے بھی ہوتے ہیں, پیر برے بھی ہوتے ہیں. تو نہیں پیر یا تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اچھے برے کیا دنیا کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ پیر تو وہی ہوتا جو اچھا ہوتا ہے. جی ہاں, جو فراڈی ہوتا ہے پیر تو ہے ہی وہی. ہاں وہ پیر ہوتا ہے جو فراڈ کرتا ہے, ہاں یا منگل ہوتا ہے.
تو وہ دنیا داری کرتا. تو حقیقتاً وہ پیروں کے چکر میں پڑ گیا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم میں خود میں برائی ہوتی ہے, اس برائی کی وجہ سے, جیسے کہ میرے پاس کسی نے فون کیا کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو بھائی کیا ہو گیا؟ بولے پیروں کے چکر میں پڑ گیا. میں نے معلومات کی کیا پیروں کے چکر میں پڑ گیا, تو پتہ چلا کہ وہ قادیانی تھے ماں باپ, تو اس کی وجہ سے اس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا. تو اب وہ کہتے پیروں کے چکر میں پڑ گیا, بیٹا خراب ہو گیا ہے. تو وہ تو بیچارہ ہدایت پہ لے کے آ رہا اس کو. تو اسی طرح ممکن ہے ان میں کوئی خرابی ہو جس کی وجہ سے بھائی نے تعلقات ختم کر ایسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے, کیونکہ آپ کی کال جو ہے نا وہ آگے پھر مزید گفتگو ہم آپ کی نہیں سن سکے تھے کہ کیا بات ہو سکتی ہے. ممکن ہے آپ ٹھیک ہوں, اور ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جس کی وجہ سے آپ سے وہ بچنا چاہ رہا ہو اپنا ایمان بچانے کے لیے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, وہ پیر اس کو جو ہے قبضہ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے روک دیا ہو, یہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے. تو بہرحال کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیمہ افضل بات کر رہا ہوں, شاہ فیصل کالونی سے. جی افضل صاحب فرمائیے. تسلیمہ میرے 4 سوالات ہیں مسئلے سے. تسلیمہ میرا پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ کہ کیا خون نکل کر بہ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے یا؟ ٹھیک ہے, اگلا سوال. اور اسی طرح سے گلے میں بلغم گرتا ہے تو کبھی جو ہے نا ہم اندر کی طرف کرتے ہیں اور کبھی باہر کی طرف نکل دیتے ہیں, تو کیا روزہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تیسرا سوال. تیسرا سوال حضرت یہ کہ کیا خواتین مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں اعتکاف کر سکتی ہیں جیسے گھر میں؟ ٹھیک ہے, اور اگلا. اور حجامہ کروانا کیا ضروری ہے, جیسے گندا خون نکلواتے ہیں جیسے پہلے زمانے کیڑے کے ذریعے نکلواتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد عاصم بات کر رہا ہوں. جی عاصم صاحب. جی مجھے سوال ہی کرنا ہے کہ سجدے کی ابھی جو سوال چل رہا تھا اسی کے کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہا ہی جاتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز کے بعد اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ آ جاتا ہے اس کے دوران, مطلب سجدے کی ضرورت پڑتی ہے, تو کیا سجدہ کر سکتے ہیں ہم سورج نکلنے سے پہلے ہم جیسے نماز پڑھ کے چکے ہیں اور سپارہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں سجدہ آ جاتا ہے؟ اچھا, اس وقت سجدہ حرام ہے, یہ آپ کے علم میں ہے نا؟ جی بالکل حرام ہے, اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور اثر کے وقت میں بھی سیم یہی کانٹیکسٹ ہے. ہاں, تو اس وقت سجدہ ویسے ہی حرام ہے, تو کیا اس کے لیے وہ جو سجدہ ہم کیا بعد میں کر سکتے ہیں, کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے آپ رزق کے حوالے سے, رزق کے حوالے سے میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں حلال اور حرام میں جو فرق ہے نا, حلال وہ ہوتا ہے کہ جس سے حرمت کی گرہ کھل جائے, یعنی جو مال آپ نے بغیر سود کے, بغیر رشوت کے, بغیر جھوٹ کے, بغیر گناہوں کے, بغیر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے حاصل کیا, تو وہ مال آپ کا حلال ہے. اور جس مال سے حرام کی گرہ, حرمت کی گرہ نہ کھلے, آپ نے سود کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے, بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے مال حاصل کیا, تو وہ حرام ہے. بنیادی طور پر یہاں پر بات یہ ہے کہ جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کا جو اثر ہے وہ رونما ہوتا ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک فطرت کا جو ہے وہ دین فطرت ہے, اور یہ واحد دین ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والوں کا ظاہر بھی صاف ہو اور باطن بھی صاف ہو, اس کی روح بھی صاف ہو, اس کا وجود جسم بھی صاف ہو. اب روح کی جو غذا ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر ہے, اس کے رسول کا ذکر ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, روحانی غذا ہے, روح کی غذا روحانی ہے. اور جسم کی جو غذا ہے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چیز ہے نا کہ بظاہر انسانی طبیعت اس سے مقدر ہوتی ہے, آپ سامنے لے آئے تو انسان نہیں کھاتا, لیکن ایک وہ چیز ہے کہ بظاہر انسان اسے مکروہ نہیں سمجھتا اور بالکل بظاہر پاک چیز ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے ہم نے حرام قرار دی وہ تو حرام ہے, لیکن وہ چیز جو بظاہر پاک صاف ہے, کھانا پینا یہ بھی ہے, کھانا پینا یہ بھی ہے, لیکن ایک کھانا پینا اس کے ریسورسز حلال ہیں وہ جائز ہے تمہارے لیے, اور جس کے ریسورسز حرام ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ کھانا اندر جاتا ہے, دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم حرام کھاتے ہو تو اس کا یعنی حرام کھانے والے کی جو عبادت ہے وہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی لقمہ حرام کا لیا جاتا ہے تو اس حرام لقمے کا اثر انسانی جسم میں 40 دن تک موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب 40 دن میں جو بھی کام کر رہا ہے, کوئی بھی کھانا کھائے تو اس کا 40 دن تک اثر ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے.
تو کوئی بھی کھانا ہو, غلطی ہو گئی مجھ سے, کوئی بھی کھانا ہو تو اس کا اثر جو ہے وہ 40 دن تک رہتا ہے. تو حرام کھایا, اس کا اثر کتنے دن تک رہا؟ کوئی عبادت ابھی قبول نہیں ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک شخص حاضر خدمت ہوا, بلکہ خانہ کعبہ میں, اور وہ خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, اس کے بال پرا گندہ ہیں, کپڑے جو ہے وہ پرانے سے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے یا رب یا رب. اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ یہ اتنی دور سے آیا ہوا ہے, اس کا حال دیکھ کر ہمیں رحم آ رہا ہے. تو یا رسول اللہ آپ فرماتے کہ دعا قبول نہیں ہوگی. فرمایا کہ مطعمہ حرام, ملبسہ حرام, مشربہ حرام, کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا پہننا بھی حرام ہے, اس کا پینا بھی حرام ہے. تو فَأَنَّا يُسْتَجَاب, جب اس کا سب کچھ حرام ہے تو اس کی دعا کیسے مقبول ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا اثر رونما ہوتا ہے کہ عبادت یا دعا قبول نہیں ہوتی. ایک بات عرض کروں گا, حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں مستجاب الدعوات ایک جماعت تھی, جو دعا کرتے قبول ہو جاتی. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کو دعوت پر بلایا اور ہیلے بہانے سے ان کے پیٹوں میں حرام کو داخل کر دیا. اس کے بعد اول فل بکنے لگا تو انہوں نے کہا کہ تو اس طرح نہ کر, دینی شاعر کا مذاق مت اڑا, ہم تیرے لیے بد دعا کریں گے. کہتا جو کرنا ہے کر لو, اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں حرام کھلا دیا ہے. تیری دعا اب قبول نہیں ہوگی. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ہی بات کر رہا ہوں, میاں صاحب. جی سر یہ میں نے زکات فطر کا سوال کیا تھا آپ سے بھی. ہاں, اس کے علاوہ ایک اور سوال کیا تھا. کیا سر ریکویسٹ ہے میری, جتنے بھی آپ بیٹھے ہو آپ کے سامنے عالم حضرات بیٹھے, میرے دعاؤں میں یاد کرنا یہ روزگار مل جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت محبت, بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں افضل شاہ نے جو کوشچن کیا تھا کیا خون بہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون اگر جسم میں داخل کیا جائے تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن بہنے سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور پھر دوسرا کوشچن تھا کہ گلے میں بلغم وغیرہ آتا, کبھی اندر گرتا کبھی باہر جاتا ہے, تو اندر گرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور اگر باہر تھوک بھی دیں گے تب بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر منہ میں جمع گیا پھر ابھی لے گئے اندر تو پھر اس کو مکروہ ہے ایسا کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں, مسجد نبوی شریف میں اور یہ اور وہ. تو دیکھیں مسجد نبوی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے خیمے اکھڑوا دیے تھے. خود ازواج مطہرات کے جو امت کی سب سے افضل ترین خواتین ہیں, نیک ترین خواتین, تمام مومنوں کی مائیں ہیں, ان کے خیمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکھڑوا دیے تھے کہ ان کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یہاں کی مسجدوں میں بھی نہیں ہوگا اعتکاف, ان کو گھر میں ہی کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کیا حجامہ کرانا ضروری ہے, تو حجامہ جس کو آج کل کپنگ کہا جاتا ہے جدید زبان میں, اور یہ سنگی لگوانا کہتے ہیں, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, اور بالکل حجامہ کروا سکتے ہیں, اور بہت اچھا نفع بخش علاج ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ لپسٹک لگانا روزے میں, تو روزے میں لپسٹک لگا سکتی ہیں لیکن اس کے جرم کو منہ کے اندر نہ جانے دیں. کچھ سوال آپ کے پاس بھی ہیں مفتی صاحب؟ ایک ہی رہ گیا. جی میری خواہش ہے کہ مفتی صاحب بھی دے دیں. دو ہیں سوالات, ایک تو اپنے ماموں کے حوالے سے کر رہی تھی, تو ماموں نے ملنے سے منع کر دیا. وہ پیر صاحب اور وہ ماموں والا مسئلہ جو ہے اس میں سوال جو ہے یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ سجدہ تلاوت جو کرنا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک فجر کی نماز کا وقت ہے تو فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے. ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے تو اس وقت آپ سجدہ تلاوت تو کر سکتے ہیں, لیکن جب طلوع آفتاب ہو جائے, یعنی طلوع آفتاب کا وقت ہے, جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے, اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتے. اور یہی حکم غروب آفتاب کا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے پہلے 20 منٹ سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ کوئی سجدہ نہیں کر سکتے, سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے. زوال آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے, آفتاب عین درمیان میں آتا ہے, تو اس وقت بھی سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے. میں یہاں پر ایک بات سورہ اخلاص کے حوالے سے عرض کروں گا, جو سوال بھی ہوا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کی شکایت ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں یہ صحابی تو یہ سورہ فاتحہ میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اسے بلایا, اس سے پوچھا کہ تو ایسا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کرتا ہوں. فرمایا کیوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. فرمایا ایسا ہی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس سورت کی محبت جنت میں لے کر جائے گی. کیا بات. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. جی تسلیم بھائی, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہیں باہر رہتا تھا, اس نے اپنی بیوی کو فون پر ایک طلاق رجعی دے دی اور بعد میں الفاظ سے بغیر بیوی کو مطلع کیے رجوع کر لیا, تو کیا رجوع ہو گیا؟ ٹھیک ہے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خلاف ترتیب وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فجر میں اتنی دیر سے آنکھ کھلی کہ وضو کے 4 فرائض بھی پورے کرنے کا ٹائم نہیں، تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سعدیہ کوٹا سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے میری بہن. یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کے پاس 5 تولے زیور ہو اور 17,000 روپے نقد ہو تو کیا وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے اور اس پہ زکات دینا واجب ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی تو صاحب. یہ زکات کس طرح دینی ہوگی، یعنی کیا طریقہ ہوگا، کتنی بنے گی زکات، اگر کلیئر کر دیں تو؟ ٹھیک ہے، میں کیلکولیٹر منگوا لیتا ہوں ابھی، اور ابھی آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاتے ہیں. جی. اچھا، جو پیر کے حوالے سے انہوں نے عرض کیا تو مفتی صاحب نے بڑے مفصل انداز میں جواب دیا اس کا. میں اتنا عرض کروں گا کہ بعض اوقات جو اچھے پیر ہوتے ہیں نا وہ تو اچھے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دلواتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں. لیکن جو جعلی پیر ہوتے ہیں نا تو ان کی بجائے مریدین کے قلب کے ان کے جیبوں پر نظر ہوتی ہے. وہ رشتہ داروں سے بھی کاٹ دیتے ہیں اور دنیا سے بھی کاٹتے ہیں، بس اپنا بنا لیتے ہیں. تو ایسے پیروں سے احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ پیر نہیں ہے، یہ جعلی پیر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کچھ پیر ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کا مرید ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی. اچھا، ایک یہ ہوا کہ بیوی کو فون پر طلاق رجعی دی اور اس کے بعد انہوں نے بغیر کسی اس کے رجوع کر لیا ہے. تو طلاق رجعی اگر عدت کے اندر ہی ہے تو عدت کے اندر ہی شوہر قول کے ذریعے بھی یا عمل زوجیت کے ذریعے بھی رجوع کر سکتا ہے. جی مفتی صاحب. اچھا، پھر کوشچن کیا تھا کہ خلاف ترتیب وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو خلاف ترتیب وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کا ثواب رہ جائے گا، اور بہرحال وضو ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ فجر کے ٹائم اٹھے اور وقت کم ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وضو کریں، تیمم کر کے جلدی سے نماز پڑھ لی. تو دیکھیں اس حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر واقعی وضو کرنے میں فرض ادا کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا تو سیدنا امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق ایسے موقع پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں پھر اس کو دہرا دے سورج کے 20 منٹ بعد. تو یہ فتویٰ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبیر میں اسی پہ فتویٰ دیا اور امام رسول نے اسی کو جواب اختیار کیا. ٹھیک ہے. وہ زکوٰۃ کا جو کہہ رہی تھی 5 تولہ سونا اور 1700 روپے انہوں نے بتایا ہیں. 17,000 روپے. اگر یہ 17,000 روپے ان کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور اس پر سال گزر گیا، اس پہ سال گزر گیا تو یہ 5,000 کے ساتھ ملا کے ان کی قیمت ملا کے 5 تولہ سونا اور 17,000 روپے زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ 17,000 ان کی اپنے استعمال کے ہیں یا اس کے اوپر سال نہیں گزرا تو ایسی صورت میں 5 تولہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر سال نہیں گزرا تو جی جی، اور اگر سال گزر گیا پھر ہے زکوٰۃ. ہاں، سال گزر گیا اور حاجت اصل سے زائد 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کتنے کی بتاتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ تقریباً بتائیں جی، وہ ریٹ بتائیں. میں اس کو سونے کا ریٹ کیا ہے اس کے حساب سے وہ تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں. ہاں، سونے کا ریٹ تقریباً جو ہے اگر ہم 50,000 روپے پہ لگائیں تو 25,000 تو یہ بن جائیں گے، پھر اس کے بعد 17,000 یہ بن جائیں گے. ہاں، 25 اور 35 اور 7 42,000 ہے. 42,000 پہ 42,000 پہ زکوٰۃ ہوگی. جی ہاں، 42,000 پہ تقریباً چاندی کا نصاب بن جائے گا نا. اتنی کی چاندی ہے تقریباً. نہیں، میں اصل میں پتہ کیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے بھی کالرز آئے کہ جو زکوٰۃ یہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے، تو ہم نے ان کو وہ بھی کیلکولیٹ کر کے دی کہ آپ کی اتنی زکوٰۃ اتنے روپے بنتی ہے. 1,050 روپے بنے گی. ٹھیک ہے. 1,050 روپے آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے. یہ بھی سونے کا ریٹ ہم نے کم کیا ہے، ورنہ 52,000 کچھ ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. تو یہ 1,050 روپے آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے. آپ یہ 1,050 اگر وہ 2 صورتیں پائی جا رہی ہیں، کوشش کیجئے تھوڑا سا تو مذہب کو سٹڈی کیجئے. مطلب ایک فگر ہے، ہم اس پر زکوٰۃ بھی اگر نہیں نکال پا رہے، ہم باقی سارے کاموں میں بہت تیز ہیں، بہت تیز ہیں. ہم دنیا داری میں اتنے تیز ہیں، ہم جا کرنا وہ کمپنیاں جن کے جو ریٹ مستقل ریٹ ہوتے ہیں نا، یعنی یہ چینج ہی نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی یہ کپڑا ہے تو یہ اتنے کا ہی ہے، جوتا ہے تو اتنا، فکس پرائز جنہوں نے لگا رکھے ہیں، ہم ان سے بھی جا کر نا 100 200 روپے کم کرا لاتے ہیں. ہم اتنے تیز ہیں، لیکن زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے.
ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارا نصاب کتنا ہوگا. ہم سونا خریدنے جاتے ہیں, مطلب اس پر ریٹ کم کرا لیتے ہیں, ہر چیز دنیا کی کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے اتنا اماؤنٹ بنتا ہے, اس پر سال گزر گیا ہے, میرا نصاب کیسے بنے گا. مطلب ایک فرض چیز ہے. اگر نماز, روزہ, زکوٰۃ, ان تمام چیزوں کی جو آپ کی روزمرہ کے معاملات ہیں, اگر ہم ان کے بارے میں بھی سٹڈی نہیں کریں گے, کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ فلاں کتاب سے کون سی کتاب سے مل جائے گا, تو بہت تکلیف دہ ہے. دیکھیے ناظرین, میں تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہر صورت میں, ہر حالت میں. ہمیں کوئی بھی کال آئے, موسٹ ویلکم, ہمارے سروں کا تاج ہے, اور میں بہت اہمیت دیتا ہوں اور ان کے سوالوں کو جواب مفتیان کرام سے جواب دلاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کے جواب, جو آپ کی فقہی پریشانی ہے, مسائل ہیں, ان کے جواب دیے جائیں. لیکن ناظرین کرام, کچھ اب 10 سال ہو گئے ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے. کم از کم یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ کہ ہمیں زکوٰۃ کتنی دینی ہے, کس کس کو دے سکتا ہوں, کس کس کو نہیں دے سکتا, زکوٰۃ کس صورت میں مجھ پر فرض ہو جائے گی, یہ نالج بہت ضروری ہے. اگر آپ خود سے کوشش نہیں کریں گے, ہاں پھر اس کے بعد اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, آپ ضرور پوچھئے, موسٹ ویلکم. علماء کرام, بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کو 100 بار پوچھنے کا حق ہے, لیکن کم از کم یہ تو کریں کہ اپنی کچھ دلچسپی تو دکھائیے دین میں. سارا دین علماء کرام پہ مت چھوڑیے. آپ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تمام چیزیں بھی, وضو, طہارت, غسل, یہ تمام چیزیں اگر آپ خود کتابوں سے نہیں پڑھ سکتے, تو پھر آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ لیا, آپ نے میڈیکل پڑھ لیا, آپ ڈاکٹر بن گئے, کچھ نہیں کیا آپ نے, کچھ نہیں کیا. وہ چیزیں جو آپ سے پوچھی جانی ہیں آپ وہی نہیں بتا پا رہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے بارے میں وہ فرائض, شرائط, میں بہت تکلیف کے ساتھ اکثر کہتا ہوں کہ 6 آدمی جہاں بیٹھے ہوں, ان سے پوچھا جائے کہ نماز کی شرائط کتنی ہے, یا غسل کی شرائط کتنی ہے, یا وضو کی شرائط کتنی, سنتیں بعد کی بات ہے, صرف پوچھیں شرائط کتنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ شاید لوگ نہیں بتا پائیں گے. کوشش کیجئے, ان چیزوں کو پڑھیے, ان چیزوں کو کتابوں سے رابطہ کیجئے. یہ مہینہ اس تعلق سے بہت اچھا ہے کہ آپ کو اس اعتبار سے وقت مل جائے گا. اس کے بعد کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. آپ کے لیے, آپ ہمیں پسند کرتے ہیں, پذیرائی دیتے ہیں, پروگرام کو پسند کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے ہیں. ہم سارے جوابات انشاءاللہ آپ کو دیں گے. ایک کال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. بھائی آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے کچھ. یار ٹی وی کی آواز بند کر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں ساجد بات کر رہا ہوں جی, لاہور سے. جی ساجد صاحب. رشید بھائی ماشاءاللہ ابھی ٹرانسمیشن دیکھتے ہوئے کافی, یعنی کہ میں 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں, آج میری کال ملی ہے. بڑی محبت, بہت شکریہ. ماشاءاللہ مفتیان کرام, ہمارے نالج میں ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی جی. اور آپ کو تو حضور پاک تو ماشاءاللہ آپ کو نوازتے جائیں گے انشاءاللہ آگے بھی. بڑی نوازش اللہ تعالیٰ. اچھا میں نے ہلو, پہلا سوال میرا, جی پہلا سوال ہے کہ ماں کی عظمت زیادہ ہے کہ ساس کی؟ ٹھیک ہے. یعنی کہ بیوی کی ماں کی عظمت زیادہ ہے یا اپنی ماں کی عظمت زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جی, صبح جب سحری کے اختتام پر پہنچتے تھے, سحری کا اختتام ہوتا ہے, بند گئی یار ٹی وی کی آواز, تو پہلے جو ہم سنتے تھے نا, پہلے کہتے تھے میں نے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی, تو اب جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی میں کل کے روزے کی نیت کی. یہ آپ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. وقت ہے صحیح بات کا, اور آج کی صحیح بات ہے. عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال منڈوا کر اسے جو ہے وہ جو عقیقہ کیا جاتا ہے, وہ عقیقے کا جو صدقہ, وہ صدقہ ہوتا ہے. اور وہ عقیقے کا جو خون ہے جانور کا, وہ جانور کا خون بچے کے
سر پر یا ماتھے پر کہیں لگا دیا جاتا ہے، پھر بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں ذرا زیادہ لگا دو، ذرا زیادہ لگا دو، وہ صدقہ کا جو خون ہے وہ لگایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ اب صدقہ ادا ہوا ہے اور اب یہ آفات و بلیات سے بچہ محفوظ رہے گا۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے یہ بات کہ آپ بچے کا خون، کسی جانور کا خون، صدقے کا وہ خون لگائیں۔ وہ یقیناً صدقے کا بکرا ہے، عقیقے کا بکرا ہے اور وہ عقیقے کا بکرے کا خون جو ہے وہ لگانا ضروری نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7 دن کے بچے کو اس کے بال منڈوا کر اس پر زعفران لگایا جائے۔ تو یہ تو سرکار کا فرمان ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں بھی ہیں، یقیناً اب وہ اس کا وقت نہیں ہے، نہیں تو وہ ذکر کی جاتی۔ اب وہ زعفران لگانا تو سنت رسول ہے اور سرکار کا فرمان ہے کہ لگایا کریں، لیکن یہ خون لگانا کہاں سے آ گیا؟ یہ یقیناً ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں، مختلف مذاہب یہاں پر موجود رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے چیزیں اڈاپٹ کر کے وہ آپ کے مذہب کا حصہ بن جاتی ہوں۔ تو یہ تصحیح فرما لیجئے، عقیقے کا خون بچے کو لگانا یہ بالکل شریعت میں اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ ہاں بچے کا سر منڈوا کر اگر آپ سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس پر زعفران لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں۔ فلاح کے 4 نسخے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھو نجات پا جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو فلاح پا جاؤ گے، روزہ رکھو صحت و تندرستی پاؤ گے، اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ مقصد یہ ہے نا؟ تو امی ابو کیوں منع کرتے ہیں؟ بولتے ہیں آپ بہت چھوٹی ہو۔ چھوٹی ہو تو صحیح بولتے ہیں نا، لیکن چلو آج تو خوشی کی بات ہے، روزہ رکھا ہے، اتنے گفٹ ہیں اور ہمارے ساتھ آپ روزہ کھولو گی تو اچھا ہے نا؟ تو پھر آپ سے نعت بھی سنیں گے، آ کے سناؤ گی، ہے نا؟ آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ رمشا۔ بہت چھوٹی سی ہو آپ تو، تیوں روزہ رکھ لیا؟ تیوں رتھا ہر بھی ان سے بڑا ہے، تیوں رتھا؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ KG 2 میں۔ تو تیوں روزہ رکھا آپ نے؟ امی ابو نے منع نہیں کیا؟ تیرمشا ابھی چھوٹی ہو آپ، چھوٹی سی بچی ہو، ابھی روزہ تو نہیں رکھو ہے؟ رکھا؟ مزہ آیا؟ کچھ بھی نہیں کھایا؟ فریج صبح کیا کھایا تھا سحری میں؟ انڈا پراٹھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، انڈا پراٹھا اس نے بھی کھایا اور فریج میں رکھ دیا، روزہ فریج میں رکھ دیا نا، ٹھنڈا ہو گیا۔ چلو بھائی رمشا کا روزہ نکال کے لاؤ جلدی، شاباش۔ نکلوا لائے؟ ابھی نہیں، کب؟ اذان کے وقت، ہے نا؟ اذان ہوگی تو پھر ہم دونوں، میں اپنا روزہ بھی فریج سے نکالوں گا، آپ بھی اپنا روزہ فریج سے نکالنا، پھر ہم دونوں روزہ کھولیں گے، صحیح ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ابھی وقفہ لیں گے، اس کے بعد جب آئیں گے تو نعت سناؤ گی آپ؟ نعت نہیں آتی۔ کیا؟ نعت نہیں آتی۔ پھر کیا سناؤ گی؟ چلو سنا دو، ابھی سنا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک واہ 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 بھائی رمشا، ٹھیک ہے چلو ابھی ایک وقفہ لیں گے، پھر آئیں گے تو ہیرا بھی نعت سنائے گی اور عریب بھی نعت سنائے گا۔ سناؤ گے نا؟ نہیں کیا سناؤ گے؟ چلو ایک وقفہ لازم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹ: اس سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کرنا اور سحری کو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے۔
کس کی باری ہے بھائی نعت سنانے کی؟ کون سنائے گا پہلے؟ ہیرا سنائے گی؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، دلا دے الہی کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، میں تیری ہوں تجھ سے دعا. واہ 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 بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب عریب کیا سنائے گا؟ پھر تلاوت، پھر کوئی میتھ کا سوال ہی سنا دو. کوئی معاشرتی علوم کا کوئی سوال کر لوں. کوئی شیخ تو آتا ہوگا نا بیٹا، کوئی آپ سے حمد کا کوئی ایک بات سنا دو. چلو یہی بتا دو، روزہ رکھ کے کتنا مزہ آیا؟ بہت. کیا مزہ آیا؟ اب جب افطار کرو گے نا تو کتنا مزہ آئے گا، ہے نا؟ سارے دن کے بعد جب کھاؤ گے. نماز ساری پڑھی جی صبح سے نا؟ جی پورے رمضان میں جی. آگے بھی پڑھو گے؟ جی. شاباش، ویری گڈ، ہے نا؟ اور اب تم سے مفتی صاحب جو ہے نا تم سب سے ایک ایک سوال کریں گے. وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مفتی صاحب. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ کتنے سال کے ہو؟ 10. آپ بہت اچھے بچے ہو، لیکن ہم اور نعت نا یہ ایک ایک یاد کر لیا کرو. ٹھیک ہے. اب اگلی دفعہ جب قریب آئے گا نا، اگلی دفعہ جب آئے گا، آؤ گے نا اگلی دفعہ، تو ایک اچھی سی حمد یا نعت تیار کر کے آئے گا، یا کوئی تقریر یاد کر کے آئے گا. پھر میں آپ کو انعام دوں گا اس پر. ہاں اور کیا سنائے گا، زبردست قسم کی سنائے گا. اور ہیرا کے لیے، ہیرا بہت پیاری بچی ہے، اس نے بہت پیارا کلام سنایا. اللہ رب العالمین اس کو یعنی جس طریقے سے ابھی سے ہے تو یہ بڑے ہو کر بھی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی لگی مجھے یہ. ٹھیک ہے. اور آپ؟ یہ تو ماشاءاللہ بالکل منی سی ہے، اور تسلیمہ میں یہ عرض کروں گا کہ بڑی خوش نصیبی ہے. اتنی سی عمر میں والدین نے رکھوایا، اور اس بیچاری نے رکھا بھی، اور ماشاءاللہ رکھا، اس نے نبھایا ماشاءاللہ. بہت مبارک سب کو. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے نا جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں، اور جو اس وقت دعا کرتے ہیں نا وہ قبول ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نا رد نہیں کرتا. رد کرنے سے مراد منع نہیں کرتا ہے. وہ اس وقت جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو کیا مانگو گے نا دعا؟ سب آمین بولو گے نا، ہے نا؟ چلیں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وسحورنا وإفطارنا وتراويحنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین تمام مسلمانان عالم کے ماہ رمضان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہم نے روزے اپنی استطاعت کے مطابق کی رکھے. یا الہ العالمین عبادات ٹوٹی پھوٹی اپنی استطاعت کے مطابق کی. یا الہ العالمین تو ان کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما. یا الہ العالمین ان پیارے پیارے بچیوں نے روزے رکھے. یا الہ العالمین ان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین انہیں بڑے ہو کر اسی طرح استقامت کے ساتھ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو اچھا فرما، ہمارے پریشان حالوں
کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کی تمام دعاؤں کو اس وقت جتنے لوگ جتنے یا الہ العالمین تیرے بندے بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہیں, یا الہ العالمین سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمدید. نعمت افطار میں تسیم صابری کے ساتھ آپ یہ پروگرام نعت ہی نعت دیکھ رہے ہیں, اور میرے ساتھ ہیں ہم سب کے بہت پسندیدہ عالمی شہرت یافتہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب. السلام علیکم یوسف بھائی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ناظرین کرام, جس کلام کا میں ذکر کر رہا تھا, ایک تو جب یوسف بھائی پچھلی دفعہ تشریف لائے تھے تو ہم نے ایک کلام پڑھا تھا ایسا کہ جس میں پھر گرا در گرا گرا در گرا ہوتی ہے. تو آج بھی ایک ایسا ہی کلام میں نے ان سے فرمائش کیا ہے, اور وہ بہت پسند ہے مجھے بھی, اور ہم سب کو, آپ کو بھی یقین بہت پسند ہوگا. اور یہ کلام بارہا سنا, ایک زمانے سے سن رہے ہیں, اس کے باوجود یہ بالکل تازہ لگتا ہے, اور تازہ لگتا بھی ہے اور تازگی دیتا بھی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, اور اس کے ساتھ گریں جو ہیں گرا در گرا, انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو جو وقت ہے اسی کلام میں انشاءاللہ. یوسف بھائی. صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی, صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی. بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی, بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی, آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی, جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا, سبحان اللہ, جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا, بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا اے محمد, دو جہاں کے داتا ہے, ذات بے مثالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. کلیوں کی چٹک کلیوں کی چٹک, بلبل کی چہک, پھولوں کی مہک, سبزوں کی لہک, خاروں کی کھٹک, پتوں کی کھڑک, تاروں کی چمک, ذروں کی دمک. کہتے ہیں یہ سب یک منہ ہو کر کے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. زلف ہائے شکن در شکن معجزہ, زلف ہائے شکن در شکن معجزہ, چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ, میرے آقا کا سارا بدن معجزہ. پیارے 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 لبوں پر دعا معجزہ, کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. خلد خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھے والی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. سبز سبز گنبد ہے, سبز سبز گنبد
گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی۔ اللہ اللہ، واہ واہ۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، طیبہ میں ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ اور کیسا دینے والا ہے یہ؟ دینے والا ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسا ہے یہ دینے والا کہ وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ایسا سچا، ایسا سچا دینے والا کہ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، واہ واہ سبحان اللہ۔ جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، سبا وہ چلے، واہ واہ سبحان اللہ، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، اللہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، جس کا در مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو، یعنی تم کو قطرے کی ضرورت ہو تو دریا مانگو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، اور ایک یہ گھر ہے کہ سائل کبھی خالی نہ گیا، یہاں پہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے،
شان نرالی ہے اس شان کے لیے لکھنے والے نے قسم لکھی. قسم کہتا ہے شاعر کہ شم دل نور نظر و قرار جاں کی قسم، جذب رقصاں کی قسم، عظمت انسان کی قسم، نگاہ ناز کی انداز مہرباں کی قسم، روح جانا کی قسم، خسرو خوباں کی قسم، ساز ہستی کی قسم، سوز جاویداں کی قسم، دیدہ نم کی قسم، جنبش مشگاں کی قسم، صبح صادق کی قسم، رنگ گلستان کی قسم، نور عارض کی قسم، تابش دنداں کی قسم، ماہتاباں کی قسم، مہر درخشاں کی قسم، موسم گل کی قسم، ابر بہاراں کی قسم، نالائے نیم شبی و شب ہجراں کی قسم، عشق پہم کی قسم، دیدہ گریاں کی قسم، لذت اندوز خلش خار مغیلاں کی قسم، تابش جوہر آئینہ عرفاں کی قسم، ماہو انجم کی قسم، نیر تاباں کی قسم، حرم طیبہ کی ہر شم فروزاں کی قسم، روز اول کی قسم، حشر کے میدان کی قسم، رب حبلی کی قسم، وسعت داماں کی قسم، آب شیریں کی قسم، جنت رضوان کی قسم، حوض کوثر کی قسم، حور کی غلماں کی قسم، شب اسرا کی قسم، عالم امکان کی قسم، جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم. آدم و نوح و ابراہیم و سلیمان کی قسم، چشم موسیٰ کی قسم، جلوہ یزداں کی قسم، ابن مریم کی قسم، یوسف کنا کی قسم، توریت انجیل زبور آیا قرآن کی قسم، یار غار حضرت ابو بکر کے ایمان کی قسم، فاروق اعظم کی قسم، کار نمایاں کی قسم، پیکر شرم و حیا حضرت عثمان کی قسم، شیر حق مولا علی قوت یزداں کی قسم، سبز گنبد کی قسم، نوری کہکشاں کی قسم، جبل نور کی عرفات کے میدان کی قسم، نور و نکہت کی قسم، بزم چراغاں کی قسم، سعدیہ دائی کے اس بخت مہرباں کی قسم، شکر و احسان کی قسم، بوذر و سلمہ کی قسم، بحریرہ کی قسم، حضرت حسان کی قسم، جامع وحدت کی قسم، بادہ عرفان کی قسم، عشق کرنی کی قسم، عشق کرنی کی قسم، عشق کرنی کی قسم، فقر کے سلطان کی قسم، ابو حنیفہ کی قسم، حکمت دوراں کی قسم، شافعی مالکی و حنبلی فیضاں کی قسم، داتا حجویری کی داتا ہے میرا پیر، اللہ ہی اللہ داتا ہے میرا پیر، اللہ ہی اللہ داتا حجویری کی رفعت کی آسمان کی قسم، غوث اعظم کی قسم، ہند کے سلطان کی قسم، شاہ رفائی کی قسم، جان گلستان کی قسم، دست بوسی کی قسم، دیدہ حیران کی قسم، شاہ سرہند مجدد شاہ خوبان کی قسم، نقش بندی جہاں جان مریداں کی قسم، شاہ شہاب الدین سہروردی تاباں کی قسم، حضرت گنج شکر منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، حضرت گنج شکر، خلد آستان کی قسم، شاہ کلیر کی قسم، تابش شاہ کلیر کی قسم، صابر جانا کی قسم، میر خسرو کے نظام، مہر درخشاں کی قسم، شمس تبریز کی، منصور کے وجدان کی قسم، لال شہباز کلندر، لال شہباز میں تیرے صدقے جاواں، سبحان اللہ، میں تیرے صدقے جاواں، لال سائیں سونیا میں تیرے صدقے جاواں، لال سائیں سونیا، لال سائیں سونیا میں تیرے صدقے جاواں، لال شہباز کی اس جذبہ رقصاں کی قسم، بو علی شاہ قلندر مہتاباں کی قسم، باقی باللہ کی قسم، خاصہ خاصاں کی قسم، باہو سلطان کی قسم، عاشق یزداں کی قسم، رومیو سعدیو جامیو رضا خان کی قسم، قبلہ عالم کی قسم، جان چشتیاں کی قسم، مہر علی شاہ کی قسم، شاہ سلیمان کی قسم، اشرفی پیر کی، سمنان کے سلطان کی قسم، شان وارث کی قسم، چشم نگہباں کی قسم، شاہ مکلی کی، صحابی کے آستان کی قسم، شاہ بھٹائی کی قسم، صوفی مہراں کی قسم، شاہ بہاؤدین
زکریا کے عرفان کی قسم، شاہ رکن عالم کی قسم، والی ملتان کی قسم، قمرالدین کی قسم، سیال کے میران کی قسم، کرما والے کی شرق پور کی فیضان کی قسم. یہ قسم صاحبزادہ صاحب میں کہاں تک پڑھوں قسم؟ آخری حصہ اس قسم کا آخری حصہ. اور بنیادی مصرع ہے میرے کملی والے کی شان. بے شک شاید کربلا پہنچا کربلا میرے کملی والے کی شان. کہتا ہے کہ ڈھلتے سورج کی قسم، ڈھلتے سورج کی قسم، گرد کارواں کی قسم، جو کیا شاہ نے حر پر اسی احسان کی قسم، مسلم و اول و محمد مہتاباں کی قسم، مسلم و اول و محمد مہتاباں کی قسم، ام لیلا کی قسم، فضائے شاداں کی قسم، بنی ہاشم کے قمر لال بدخشاں کی قسم، غازی عباس علمداروں نگہباں کی قسم، حسن اکبر کی قسم، نازش خوباں کی قسم، حلق اصغر کی قسم، قاسم گریاں کی قسم، بی بی سغرا کی قسم، بھائی کے ارماں کی قسم، آہ سوزاں کی قسم، شام کے زنداں کی قسم، جلتے خیموں کی قسم، روتی ہوئی ماں کی قسم، بی بی زینب کی قسم، وارث قرآن کی قسم، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی.